السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں خوبصورتی کے ٹوٹکے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی مفید ٹوٹکے ہیں، آپ کے گھر میں ہر روز استعمال میں آنے والے ٹوٹکے ہیں۔ کوہنی کے سیاہ دھبوں کے لیے لیموں کاٹ کر چھلکوں میں رس نکال کر پھر چھلکوں میں چٹکی بھر چینی ڈال دیں اور انہیں کوہنیوں پر ملیں۔ چند دفعہ کے استعمال سے کوہنیاں صاف ہو جائیں گی۔ ہاتھوں کی جلد کے کھردرے پن اور بدرنگی دور کرنے کے لیے روغن زیتون، روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے پاؤں کے مردہ خلیات کو صاف کرنے کے لیے سرکہ اور دہی ملا کر پنجوں، ایڑیوں، انگلیوں اور انگوٹھوں کا مساج کریں۔ آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقوں اور داغ کو صاف کرنے کے لیے 1 ٹی اسپون بادام کا تیل، 1 ٹی اسپون ککڑی کا رس، 1 ٹی اسپون آلو کا رس باہم ملا کر لگائیں۔ چائے کی پتی کو استعمال کرنے کے بعد فریج میں رکھ کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ مصنوعی ناخن اتارنے کے لیے ہاتھوں کو الٹا کر کے مصنوعی ناخنوں کے اوپر کے حصے کے ذریعے مصنوعی اور قدرتی ناخنوں کے درمیان اسپرٹ یا پیٹرولیم کا 1 قطرہ ڈال کر مصنوعی ناخن کا کنارہ پکڑ کر آہستہ سے اتار لیں۔ سر کی میل اور سکری دور کرنے کے لیے ½ اونس بورک ایسڈ تھوڑے نیم گرم پانی میں گھول کر لگانے کے بعد سر کو صاف پانی سے اچھی طرح دھونے سے سر کی میل اور سکری دور ہو جاتی ہے۔ نئے بال اگانے کے لیے اگر آپ 4 سے 5 ماہ متواتر مولیاں استعمال کریں تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر کسی گنجے سر کے اوپر مولی کا پانی ملیں تو یہی اثر اس پر بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ دھنیے کو لے کر اسے سر پر لگائیں۔ اگر سبز دھنیے کا موسم نہ ہو تو خشک دھنیے کو پیس کر لیپ کریں، تھوڑے عرصے کے بعد بال آ جائیں گے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگائیں۔ خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آ جائے گی۔ مہندی کا لوشن تیار کرنے کے لیے گھی کے 1 ڈبے میں پتلی گول پیندے والی کٹوری کے ارد گرد مہندی، چینی اور چائے کی پتی ڈال کر ڈبے کو گوندے ہوئے آٹے سے بند کر کے آگ پر آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد لوشن تیار ہو جائے گا۔ ٹماٹو یا چلی ساس کی بوتل جب آخری ہچکیوں پر ہو تو اس میں تھوڑا سا لائم جوس ڈال کر اسے اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر اسے ٹماٹر کی جگہ سالن میں ڈال کر استعمال کریں۔ کھانے میں نئی لذت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر چلی ساس کی بوتل قریباً خالی ہو جائے اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور سرکہ ڈال کر نمک مرچ حسب ذائقہ ملا لیں اور اچھی طرح حل کر کے اسے سلاد کی ڈریسنگ کے لیے استعمال کریں۔ جنگلی پیاز یا سفید پیاز کو کاٹتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے پیاز کو استعمال کرنے سے کچھ دیر قبل فریزر میں رکھ دیں تو پیاز کی تیزی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح پیاز چھیل کر تازہ پانی میں ڈالتی جائیں، پھر اسے پانی ہی میں کاٹ لیں۔ پانی اگر زیادہ ٹھنڈا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھنڈی پیاز کاٹنے سے پیاز کا دھواں نہیں لگے گا اور آنسو نہیں بہیں گے۔ پیاز کو اگر نیچے کی جانب کاٹا جائے تو آنکھوں سے پانی رواں نہیں ہوتا۔ بالوں کو صحت مند بنانے کے لیے لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں، پھر ایک کڑاہی میں سرسوں کا تیل گرم کریں۔ جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں کدوکش کی ہوئی لوکی ڈال دیں۔ تیز آنچ پر ہلکا سنہرا یا گندمی ہونے پر چولہا بند کر دیں اور جب تیل ٹھنڈا ہو جائے تو چھلنی سے چھان کر کسی بوتل میں ڈال لیں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔ بال خوبصورت اور گھنے ہو جائیں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔